اور حدیث صلوات پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ بارگاہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں کاش ایسی ہوں مجھ پر، کاش ایسی ہو ہم پر عطائے حسین، کاش ہم پر ہو ایسی عطائے حسین، تا قیامت رہوں میں فدائے حسین۔ وفا، محبت اور اس پر استقامت، تا قیامت رہوں میں فدائے حسین۔ وہ چمکتا رہے موتیوں کی طرح، وہ چمکتا رہے موتیوں کی طرح، جو تیرے غم میں آنسو بہائے حسین، جو تیرے غم میں آنسو بہائے حسین۔ بس جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوا، بس جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوا، جس نے ظلم و ستم تم پہ ڈھائے حسین، جس نے ظلم و ستم تم پہ ڈھائے حسین۔ سامنے تھے عدو پھر بھی رب کے لیے، عدو یعنی دشمن، سامنے تھے عدو پھر بھی رب کے لیے، رخ کے سجدے میں سر مسکرائے حسین، رخ کے سجدے میں سر مسکرائے حسین۔ غیر ممکن ہے اس کو اٹھائے کوئی، غیر ممکن ہے اس کو اٹھائے کوئی، جس کو نظروں سے اپنی گرائے حسین، جس کو نظروں سے اپنی گرائے حسین۔ فکر کا دائرہ مولا کر دے وسیع، فکر کا دائرہ مولا کر دے وسیع، یہ دعا ہے برائے ثنائے حسین، یہ دعا ہے برائے ثنائے حسین۔ اور تیرے دربار سے جو بھی وابستہ ہے، تیرے دربار سے جو بھی وابستہ ہے، کہ وہ پھر غیر کے در پہ جائے حسین، کہ وہ پھر غیر کے در پہ جائے حسین۔ تاج شاہوں سے بڑھ کر بھی اوقات ہوں، تاج شاہوں سے بڑھ کر بھی اوقات ہو، رکھ لو سر پر اگر خاکے پائے حسین، رکھ لو سر پر اگر خاکے پائے حسین۔ اور شاہ خوبہ کے دی کی بقا کے لیے، ہائے اپنے ہی خون میں نہائے حسین۔ دے کے عباس نے بازو ثابت کیا، جھک نہ پائے گا ہرگز لیوائے حسین۔ اور فکر جنت کرے اسجد خستہ کیوں، فکر جنت کرے اسجد خستہ کیوں، ہاتھ میں جب ہو اس کے ردائے حسین، ہاتھ میں جب ہو اس کے ردائے حسین۔ کاش ایسی ہو ہم پر عطائے حسین، تا قیامت رہوں میں فدائے حسین۔ حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و شہدائے کربلا، دین کی بقا کے لیے وفا، محبت، استقامت، صبر
تحفظ اسلام، تحفظ شریعت، صوم و صلات، کربلا کے بعد امام علی مقام کو شہید کرنے کے بعد ان یزیدیوں نے ان لاشوں کی، شہیدوں کے بے حرمتی کی، ان پر کوڑے دوڑائے گئے، امام علی مقام کے مبارک جسم اقدس کی بے حرمتی کی گئی، اور خیموں کو جلا دیا گیا۔ ان حضرات کو، جو خواتین تھے، بیمار عابد تھے، انہیں بیڑیا، ہتھکڑیاں، قیدی بنا لیا گیا۔ سب عابدی بیمار ہے، خیمے جلائے جا رہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے جل رہے، کیونکہ اس کا گزر وہاں سے ہوا، ابھی اس کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے اس آگ میں، اس خیموں میں داخل ہوئی، اور ایک شخص کو، نوجوان کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے آئی۔ کہا کون تھی وہ خاتون؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، اور اٹھا کر کنہیں لائی تھی؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر چھوٹی بچی کو دیکھا کہ ان کے جسم میں کے کپڑوں پر مطلب آگ لگ گئی ہے، تو انہیں رہا نہیں گیا، لہٰذا وہ آگ بجھانے کے لیے قریب گیا۔ جب وہ پہلے دور سے دیکھ رہا تھا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کون سی جائیں گے اور کیا معاملہ ہے اور یہ لوگ کون ہیں، لیکن جب بچی کے، جو حضرت سکینہ ہے، جو سرکار امام حسین کی صاحبزادی ہے، بچی ہے، ان کے جسم کو کپڑوں پر آگ نے پکڑ لیا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے میں آگ بجھانے جب قریب گیا تو قربان جاؤ فاطمہ کی وہ شہزادی، گھرانے کی، امام حسین کی صاحبزادی، کہتی ہے رک جاؤ، جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہمیں سکینہ امام حسین کی صاحبزادی ہوں، خبردار آگے نہ آئے، ہم پاک لوگ، پردہ دار لوگ ہیں، وہ گھرانہ ہے۔ راوی کہتا ہے تب کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے، اور اس طریقے سے بہرحال انہوں نے کہا کہ حضور میں یزیدی نہیں ہوں، میں ان لوگوں کی طرح نہیں، میں تو آپ کے گھرانے کو چاہنے والا ہوں، غلام ہوں، محب اہل بیت ہو، سچا چاہنے والا ہوں، میں اس آگ کو بجھانے کے لیے جو ہے بہرحال اس حال اس کے بعد بجھائی گئی۔ نیکام اندازہ لگائے، خیمے آگ میں ہے، بیمار عابد اتنے ظاہری طور پہ بیمار ہے کہ اٹھ نہیں پا رہے، ٹھیک ہے، تبھی تو سیدہ زینب لے کر کے آ رہی، سکینہ ہے، بچوں پہ ظلم، عورتوں پہ ظلم، جبکہ اسلام نے کیا کہا تھا جب جنگیں ہوتی تھی، بچوں کو چھوڑ دیا جائے، عورتوں پہ ظلم نہ کیا جائے، ہے نا، بڑے بڈھوں کو چھوڑا جائے، پیارے آقا نے یہ کہا تھا۔ اور یہ آگ لگانا خیموں کو، یہ غیروں کا طریقہ ہے نا، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کیسی جو ہے شریعت کے، اسلام کے جو بادشاہ بن کے بیٹھا تھا، یہ کون سا حکم ہے؟ کسی نے، حضرت شیخ کہتے ہیں کیوں چاند ہے پیلا پیلا سا، کہ شور ہے برپا تاروں میں، کہ آج نبی کا لخت جگر ہے تیغوں کی جھنکاروں میں، وہ خون کی ننھی دھار کبھی نکلی تھی گلوئے اصغر سے، علی اصغر کے معصومیت 6 ماہ کے، اور انہیں بھی نہیں بخشا گئی، اور ان کو تیر لگایا گیا، اور وہ بھی شہادت کا جام نوش کر رہے۔ وہ خون کی ننھی دھار کبھی نکلی تھی گلوئے اصغر سے، ڈالی ہے اسی نے روح بقا اسلام کے ان گلزاروں میں۔ اب بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو، ہوتے ہیں مسیحا وقت کے جو عابد ہے انہی بیماروں میں، عابد ہے۔ اور تفسیر لے میں یقتل بننا امت کو سکھانا تھا، ورنہ تفسیر لے میں یقتل بننا
امت کو سکھانا تھا، ورنہ کاٹے جگلوئے آل نبی ہے تاب کہاں تلواروں میں۔ اور امت کا آباد کرنا تاراش شدہ گھر کو، ورنہ خیموں کو جلا دے انگارے، جرت یہ کہاں انگاروں میں۔ یعنی یہ سب علی اصغر، خیموں کا انگارہ، عابد بیمار، امام حسین کی شہادت، اور یہ سب ایک ایک چیز امت کے لیے ہو رہی ہے اور قرآن کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد کا عالم یہ ہے کہ سارا جہاں غمگین ہے، سورج گہن ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، آسمان رو رہا ہے، زمین کھوگل رہی ہے، واللہ امام حسین کے صبر اور استقلال اور استقامت اور وفا اور اس طریقے سے اس چیز کو ادا کرنا، دنیا نے پکارا حسین تم پہ سلام ہو، ایسی والہانہ اور اس طریقے سے ادا کرنا، اس انداز میں کسی چیز کی کمی نہیں، نہ صوم کی، نہ صلاۃ کی، نہ نماز کی، نہ ادھر کی، ہر چیز ادا ہوتی چلی جا رہی ہے، ادا ہوتی جا رہی۔ رات ہوئی، سورج ڈھل گیا، حضرت سیدہ زینب ان لاشوں کی، شہیدوں کی اور اپنے اہل خانہ کی سالار بن گئی اور ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے رات بھر کہ کہیں کوئی جانور یا کوئی یزیدی آ کر پھر کوئی چیز نہ کرے۔ حضرات تلوار ہاتھ میں لیے وہ حضرت سیدہ زینب تمام لاشوں کے قریب، شہیدوں کے اور زندہ جو حضرات اہل خانہ تھے حفاظت کر رہی ہے۔ اسی درمیان آپ نے دیکھا ایک گھوڑے سوار بھی وہاں آئے ہیں اور وہ بھی جو ہے وہاں آپ نے، اب یہ امام حسین کے جو لاشے پر نظر پڑی سیدہ زینب کی تو قریب گئی اور بے اختیار ان کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے کہ بھائی حسین، اس طریقے سے یہ ظلم ہے اللہ کے وہاں، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، انصاف وہاں ہونا ہی ہے۔ یہ ظلم اور یہ صبر، یہ حق اور باطل کی لڑائی، بہرحال تب تک وہ گھوڑے سوار وہاں آئے، پوچھا یہ کن کی ہے، چونکہ پردہ کیا ہوا تھا، کہا کہ یہ حسین ابن علی ہے، یہ ان کی لاش ہے۔ پھر دو شہزادے ہیں، کہا یہ کن کے ہے، کہا یہ اون و محمد کی ہے جو حضرت سیدہ زینب ہی کے صاحبزادے تھے، کہا یہ ان کے ہے جو ہے لاشیں ہے، مگر یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ واللہ العظیم، اللہ اکبر، چہرے سے پردہ ہٹاتے ہوئے فرمایا میں تمہارا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، محمد عربی ہو، میرے شہزادوں کی لاشوں کی حفاظت اور انہیں دیکھنے، اور یہیں اللہ اکبر کیا انداز ہوگا۔ ایک رات قبل سیدہ فاطمہ زہرا اس میدان میں نظر آئی جس میں علی اکبر نے زیارت کی تھی ظاہری طور پر بھی، اور پھر کربلا ہونے کے بعد جب سورج ڈوب گیا تو آج اس وقت سیدہ زینب حضور پاک کو ملاحظہ کر رہی ہے نا۔ واللہ حسین کی شہادت، کربلا والوں کی شہادت، شریک غم مصطفیٰ ہے، اس غم میں زینب ہے، اس غم کو علی و فاطمہ منا رہے ہیں، یعنی غمگین ہیں اور آنکھوں پہ آنسو ہیں۔ ان یزیدیوں نے سروں کو نیزوں پہ بلند کر لیا، انہیں اسیر بنا لیا، قیدی بنا لیا گیا۔ اب یہ لوٹا پھوٹا قافلہ کیا تھا، اس میں اسیر تھے، یتیم تھے، بیوہ تھے، مسکین تھے، ہے نا۔ یہی علی و فاطمہ کی اولادیں ہیں کہ جن کے گھر سے کوئی اسیر، کوئی یتیم اور مسکین کبھی خالی نہیں گیا۔ قیدی ہو، مسکین ہو، 3 روزے رکھے تھے منت کے، حسنین ظاہری طور پہ بیمار ہوئے، پھر شفایاب ہوئے، 3 روزے اس پر رکھے گئے۔ افطار کے وقت بیٹھیں، کنیز بھی بیٹھیں، اور ادھر ایک سائل نے آواز دی، اسیر نے، قیدی نے، اے علی و فاطمہ کا در، مصطفیٰ کے آل کا در، اس در سے کوئی خالی نہیں گیا، میں اسیر ہوں، قیدی ہوں، کچھ کھانے کو مل جائے، بھوکا ہوں۔
علی نے بھی دے دیا، فاطمہ نے دے دیا، اور جو اپنا کھانے کا سارا حصہ مختص وہ سب کے سب تینوں روٹیاں اس کو دے دی گئی۔ دوسرے دن روزہ رکھا گیا، مسکین آ گیا اسے دے دی گئی، فقیر آیا اسے دے دی گئی، یتیم آیا، یتیم تھا اسے دے دی گئی۔ افطار پانی سے اور کھجور سے کر لیا گیا۔ جس گھرانے میں بھوکے رہ کر کے اسیر، مسکین اور یتیم کو کھلایا گیا، انہی کی اولاد ان ظالموں نے آج مسکین بنایا، مسکین بھی ہے اس میں، یتیم ہے، بیوہ ہے، قیدی بنایا گیا، لیکن پانی کا بھی نہیں پوچھ رہے ہیں، انہیں کوئی اور جو ہے پوچھا نہیں جا رہا ہے۔ انہی گھرانے کے شہزادوں کو آج یہ بنایا گیا ہے جن کے والدین سے کوئی در سے خالی نہیں گیا تھا۔ واللہ مگر کیا بات ہے، جس گھرانے سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے اس کی اولادوں کو یا امتحان، امام حسین کی شہادت کے بعد بھی یہ امتحانوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور یہ گھرانہ بتا رہا ہے کہ ہم اسیر تو بن سکتے ہیں، یتیم اور مسکین تو بن سکتے ہیں، اتنا ظلم سہ سکتے ہیں، مگر ہم باطل کے سامنے گردن نہیں جھکا سکتے، ہم بیعت نہیں کر سکتے، ہم رسول اللہ سے غداری، اسلام سے غداری ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہم ان کے وفادار تھے اور اسلام پہ جو قربان ہوا ہے، ہم آج اگر زندہ ہے تو ہماری جانیں بھی اسلام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ لوٹا پھوٹا قافلہ کمزور ہو چکا ہونا تھا نا، ظاہری اعتبار سے انسانی تقاضا یہ تھا کہ سب کے سب شہید ہو گئے تھے، لیکن یہ قافلہ جو بچا تھا جس میں چند خواتین ہیں، ایک دو مرد حضرات ہے، بچی ہے، لیکن ذرا سا آپ دیکھیے کہ یہ حضرات نے بھی باطل سے دوستی نہیں کی ہے نا، ان سے کوئی اور تال میل نہیں کیا، بلکہ حق پر جمے رہے، حق کا خاندان حق بولتا رہا، حق سنتا رہا، حق پر اڑا رہا، حق کے لیے زندگی دی، حق کے لیے بندگی کی، اور اہل حق کے وہ حق نما ہو گئے کہ واللہ العظیم قربان جاؤ۔ جب آگے بڑھتا چلا گیا، ایک یہودی نے جب دیکھا جس کا نام یحییٰ تھا، چھتوں پر لوگ چڑھ گئے اس قافلے کو دیکھنے کے لیے، روڈ پر جو ہے، راستوں پر جو ہے یہ کوفی لوگ کھڑے ہیں، اب یہ جو ہے ان کو بازاروں سے، گلی کوچوں سے نکالا جا رہا ہے۔ یحییٰ نامی شخص یہودی نے دور سے دیکھا، سمجھنے کی کوشش کی، جب یہ قریب ہوا تو چہرہ پہچاننے کے لیے بغور چہرے کو دیکھ رہا ہے، بغور چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ جب چہرہ دیکھا تو ان کو خیال آیا اسے کہ یہ تو لگتا ہے مدینے والے آقا کے گھرانے کا چہرہ معلوم ہو رہا ہے، یہ کوئی سید زادے کا چہرہ معلوم ہو رہا ہے۔ جب غور سے دیکھا تو امام حسین کے لب ہل رہے تھے، جب قریب جا کر دیکھا تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، لیکن زندہ ایسے ہے، خدا نے زندہ کیا رکھا ہے، سید الشہداء ہے، شہیدوں کے سردار ہے، اور بہت عظیم ترین شہادت ہے۔ شہادت جس پہ ناز کرے وہ شہادت ہے۔ واللہ جب اس نے یہ دیکھا، قریب میں جو ساتھ میں تھا وہ لائن سے پوچھا یہ کون ہے، کس کا سر تم لے جا رہے ہو؟ کہا یہ حسین ابن علی ہے کا سر ہے، یہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے نواسے کا سر ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس یہودی نے دیکھا، کلمہ پڑھا، یعنی کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، فرمایا جس کا نواسا سر الگ ہونے کے بعد بھی قرآن پڑھ رہا ہو، زندہ ہو، اس کے نانا کا دین سچا ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے جو ہے اسلام میں آنے کے بعد تلوار نکالی اور 8 یزیدیوں کو وہاں فی نار جہنم کر دیا۔ ابھی مومن بنا، حسینی بنا اور غازی بن گیا۔ باطل کے مقابلے میں ٹکر لینے کی ہمت آ گئی، انہیں کسی کا خوف و خطر نہیں ہوا، اور جب دیکھا کہ یہ تو مارتا جا رہا ہے، 8 لوگ تو چلے گئے ہیں، تو وہی یزیدیوں نے اس پر حملہ کیا اور اسے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی مومن بنا تھا، حسینی، مومن کامل، غازی بنا، اور ابھی شہید کا مقام بھی حاصل کر لیا۔ ایسے بھی خوش بخت ہوتے، کس بنیاد پر انہیں یہ دولت ایمان، دولت شہادت، دولت غازی بننا نصیب ہو گیا؟ فرمایا امام حسین کے چہرے سے محبت ہو گئی تھی، اہل بیت کے اس گھرانے سے پیار ہو گیا تھا کہ انہوں نے کتنی عظیم قربانی دی۔ اللہ کو یہ پسند آ گیا کہ میرے محبوب کے نواسوں کی قربانی کا درد تمہارے دل میں اٹھا ہے، اب ہم تمہیں کفر پہ نہیں رہنے دیں گے، جہنمی نہیں رہنے دیں گے، انہیں جنتی بنا دیا۔ آگے قافلہ بڑھا، یہود عیسائی گرجا گھر مشہور واقعہ، اس نے بھی کلمہ پڑھا،
10,000 دینار دے دیے، سر حسین لے لیا، اللہ نے پردے ہٹا دیے، اس نے سر حسین کے سامنے سلام کیا، سر حسین نے اس سلام کا جواب دیا اور کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھایا حسین اعظم نے، اور اس نے کلمہ پڑھا۔ اس عیسائی کو، اس پادری کو، اس گرجا گھر میں رہنے والوں کو یہ دولت ایمان کہاں سے مل گئی؟ بات یہ ہے اس لوٹے پھوٹے قافلے سے حسینی خاندان سے محبت جو ہو گئی تھی، ایک پیار دل میں جگمگایا گیا تھا، اللہ نے یہ چیز کو اتنا پسند کیا، اتنا مقبول ہوا، یہ غم حسین، یاد حسین، محبت کربلا اتنا قبول اور مقبول کہ اللہ نے اسے عیسائیت میں نہیں رہنے دیا، جنت کا حقدار بنا دیا۔ جب باہر والا اگر محبت کرے تو اللہ اسے اندر کر دیتا ہے، دائرہ اسلام میں لے لیتا ہے۔ یہودی بھی آ رہا ہے، عیسائی بھی آ رہا ہے، جو حضرات دیکھتے جا رہے ہیں، محبت کرتے جا رہے ہیں، وہ آتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بیچارے کلمہ پڑھنے والے، یہ کوفی لوگ کلمہ گو تھے، دکھنے میں مسلمان، پڑھنے میں کلمہ گو، لیکن ایمان کہاں گیا؟ پتہ چلا کہ صرف ظاہری کلمہ پڑھ لینے سے نہیں، دل میں محبت آل رسول ہونی چاہیے، کربلا والوں کی محبت ہونی چاہیے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے، لباسی اسلام بنا لینے سے، ہزاروں کوفیوں ایسے تھے اور اس وقت قافلے میں ساتھ میں چل رہے تھے، ہے نا، دمشق کا یزید سے لے کے ابن زیاد، شمار ابن سعد اور ان کا قافلہ، اور یہ کوفی سب کے سب کلمہ گو تھے، یعنی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، مسلمان تھے، مسجدوں میں جانے والے تھے، نماز پڑھنے والے، لیکن ایمان کہاں آیا؟ ایمان تو وہ ہے جو حسن و حسین سے محبت ہو، علی و فاطمہ سے محبت ہو، پیارے آقا سے محبت ہو۔ ابھی پر پیارے آقا سے جب محبت ہوگی تبھی تو حسنین سے محبت ہوگی۔ حسنین سے محبت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں نبی پاک سے بھی محبت نہیں ہے۔ اگر نبی سے محبت ہوتی تو نبی کی فاطمہ، نبی کی علی اور نبی کے حسن و حسین سے بھی محبت ہوگی، اس لیے کہ جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے وہ رسول اللہ کی نسبت رکھنے والے ہر چیز سے پیار کرتا ہے، ہر فرد سے پیار کرتا ہے۔ اگر نبی سے محبت کرتا ہے تو پھر نبی کے حسن سے بھی اسے محبت ہوتی ہے، اگر نبی سے محبت کرتا ہے تو حضور کے لیے، اس کے لیے حضور کے حسین سے بھی محبت ہوتی ہے، نبی کے زین العابدین سے بھی محبت ہوتی ہے، نبی کے صدیق و عمر سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے مدینے سے بھی محبت ہوتی ہے، سنہری جالی سے بھی محبت ہوتی ہے، گنبد خضرا سے بھی محبت ہوتی ہے۔ پیارے آقا کی محبت کا دائرہ یہ ہے، ایمان کا دائرہ یہ ہے کہ اگر آقا کریم سے محبت ہے تو آقا کریم کی نسبتیں جہاں جہاں ہے، اولادیں جہاں جہاں ہیں، جو ان پر مر مٹنے والے ہیں، ان سے بھی محبت کی جائے۔ یہ محبت رسول ہے، صرف حد میں نہیں ہے محبت رسول کہ رسول کی محبت کر لی ہو گیا، نہیں، اب صحابہ ہے رسول کے ہیں، ان سے بھی محبت کرو، اہل بیت رسول کے ہیں، ان سے بھی محبت کرو، غوث اعظم رسول کے ہیں، ان سے بھی محبت کرو، غریب نواز رسول سے ہیں، رسول کی نسبت ہے، ان سے بھی محبت کرو، شاہ عالم کی نسبت اولاد خون رسول رسول سے ہے، ان سے بھی محبت ہو، قطب عالم اس لیے کہ رسول کے ہیں، ان سے بھی محبت ہو، مدینے سے محبت کرو اس لیے کہ رسول کا مدینہ ہے، جو رسول کا ہے، رسول سے نسبت ہے، اس سے محبت ہونی چاہیے۔ فی القربہ، یہی تو ہے، کیا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب کہہ دیجئے اجر رسالت نہیں مانگتے مگر ہاں الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں کی محبت، مودت، جو میرے قریب ہو گئے، مجھ سے نسبت کر گئے، میرے والے ہیں، میرا خون ہے، میرا نور ہے، اس سے تم محبت کیا کرو، تبھی تو یہ قرآن کا اعلان ہے، تبھی یہ کامل ایمان ہوتا ہے۔ اور یہ چیز اتنی بڑی مقبول ہے بارگاہ رب العزت میں کہ اسی سے اگر ایمان بھی مکمل ہوتا ہے تو نماز بھی مکمل ہوتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ عبادتوں کو مکمل کرتا ہے، یہی وہ چیز ہے کہ ساری چیزوں کو مکمل کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، آپ اندازہ لگاتے چلے جائے ہماری جو اولیاء اکرام سے محبت ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ سے نسبت والے ہیں۔ اب رسول سے محبت ہے تو ان کی نسبت جہاں جہاں ہے وہاں وہاں محبت، صفا مروہ ہے تو صفا مروہ سے محبت، مکے میں ہے تو مکے سے محبت، رسول جہاں ہیں
جو نسبت مائی دائی حلیمہ ہے تو دائی حلیمہ کو ہم سلام کہتے ہیں، ماں آمنہ ہے تو ہم ان کو سلام کہتے ہیں، عبداللہ ہے تو انہیں سلام، کیوں؟ رسول کے والد ہے، رسول کا گھرانہ، رسول سے نسبت ہو جائے تو پھر اس چیز سے محبت کی جاتی ہے۔ ایمان والا ہے تو ایمان کا یہ تقاضا ہوا کرتا ہے۔ اب حسین و حسن تو سیدھے رسول کے ہی شہزادے، یہ خاندان، ان کی اولادیں 12 امام، ان کی شان و عظمت تو یہ ہے کہ سیدھے ہی ان کے اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، ہے نا، امام در امام، امام در امام، ولی بن ولی، ولی بن ولی، علی بن علی، علی بن علی، مولا بن مولا، مولا بن مولا، ہے نا، یہ سارے کے سارے حضرات، یہ خاندان، یہ 12 امام، یہ اولیاء اکرام، یہ سادات اولیاء، یہ اہل بیت رسول اللہ، یہ وہ گھرانہ ہے حضرات گرامی۔ اس لیے ہمیں بار بار کہا گیا اہل بیت کا دامن تھامو، میں اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے نائب ہے یہ، میرے خلیفہ ہے یہ، تم ان کا دامن تھام لینا، تم ان سے محبت رکھنا، تم ان کی عزت و توقیر کرنا، تم ان کے فرمان پر چلنا۔ میرے آقا فرماتے یہ دونوں میرے ہیں اور دونوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی قرآن اور اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ میرے نائب ہے، یہ اہل بیت میرے خلیفہ ہے، ان کو دامن کو مضبوطی سے تھام لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ حضرات گرامی، قافلہ چلتا رہا، بہت سارے واقعات اس میں ہوئے، کہیں ایک کو تو ایمان کی دولت سے لبریز ہو گئے، لیکن پھر جب یزید کے دربار میں پہنچے، ایک تفصیلی بیان ہے مگر مختصر یہ کہ اس کے بعد بھی ظلم ہوتا رہا، ظلم ہوتا رہا، آخر کار اگر ہم آگے چلے تو اتنا ظلم کا معاملہ رہا کہ اس اہل بیت میں جو امام آیا، امام زید تھے، اور امام جو ہے زین العابدین کے بعد پھر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو پھر جو ہے ظلم کا سلسلہ رہا، یہاں تک کہ مزار حسین جب بنایا گیا تو پھر ایک بادشاہ آتا ہے، مزار کو شہید کر دیتا ہے۔ ابھی شہادت کے اتنے سالوں کے بعد، چند سالوں کے بعد جب کوئی مزار بنا رہا ہے، کوئی اس طریقے سے عزت و احترام ان کی محبت میں، تو ایسا بھی بادشاہ اسی وقت ہوتے ہیں مسلمان کہلانے والے، کلمہ کو، جو امام حسین کے مزار کو شہید کرتے۔ پھر دوسرے بادشاہ نے تھوڑا سا اسے تعمیر کیا، مگر پھر جب تیسرا آیا، تاریخ آپ اٹھا کے دیکھے گا، آپ کو نام بھی ملے گا، پوری تاریخ بھی ملے گی۔ میں مختصر وقت ہے اس لیے صرف اشارہ کر دوں کہ ظلم کہاں کہاں ہوتا رہا، یہ دشمنیاں ابھی ختم نہیں کی اس نے، کربلا کے بعد بھی دشمنیاں جاری کی جاری رہی، ایک عرصے تک اہل بیت پر ظلم ہوتا رہا، اس خاندان پر تلواریں چمکتی رہی، مگر واللہ، اور جیسے باپ سید تو بیٹا بھی صبر والا نظر آ رہا، باپ صبر، بیٹا بھی صبر والا ہے، صبر کرتے رہے۔ پھر ایک بادشاہ نے اسے تعمیر اچھے سے کرایا، اور اس طریقے سے اب تاریخ پڑھو گے تو ایک دل ہل جائے گا کہ یہ کیا، شہیدوں کی قبروں پر بھی ظلم، ان کے مزارات پہ بھی ظلم، اللہ اکبر، یہ کوفیوں کا معاملہ، یہ اس دور کے نام نہاد مسلمانوں کا معاملہ، اور آج کے نام نہاد بھی پتہ نہیں، غم حسین نہیں بنانا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو کیا بھائی یزید کی اولاد ہو تم؟ یزید سے تمہارا کوئی تال میل ہے، رشتہ ہے؟ آخر کیا ہے؟ تم دیکھو، تاریخ دیکھو کہ حسین سے عداوت کرنے والا کہیں کافر اور کہیں کچھ ہو کر مر رہا ہے، اور حسین سے محبت کرنے والا ایمان کی دولت میں آ رہا ہے، ایمان کی دولت پھر اسے نصیب ہو رہی، اسے دنیا اور آخرت کی دولتیں نصیب ہو رہی، دنیا ائمہ آتے رہے، شہادتیں ہوتی رہی۔ امام جعفر صادق کے دور میں بھی اہل بیت پہ ظلم، اس کے بعد بھی ظلم، امام تقی، امام نقی، ظلم پہ ظلم۔ آپ اندازہ لگاؤ یہ کیا چیز ہو رہی ہے، آواز آتی ہے یہ بہت بڑا امتحان چل رہا ہے، حسین نے تو دیا تھا، ابھی اور یہ ائمہ اکرام آ رہے ہیں، یہ اہل بیت آ رہے ہیں، ان پر بھی ظلم ہوگا، یہ صبر کریں گے، اس لیے کہ امت کو بچانا ہے، تا قیامت اس دین کو بچانا ہے، پوری دنیا میں بچانا ہے، اور اس کے لیے یہ خاندان کو چنا گیا ہے، اور یہی وہ گھرانہ ہے، یہی وہ خاندان ہے جو یہ حق ادا کر سکتا ہے، ورنہ دوسرا جو ہے اس معاملے میں ادا نہیں کر سکتا۔ حسین نے جو کیا کون کر کے بتائے گا؟ زین العابدین کی نظروں کے سامنے ہوا، کون اتنا صبر کر پائے گا؟ زینب کے سامنے جو ہوا، کیا کون اتنا صبر کر پائے گا؟ یہ تو خاندان مصطفیٰ ہی کا وہ سینہ ہے کہ جو اتنے ظلم کو برداشت کرتا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہو قرآن نازل ہوا سینہ مصطفیٰ پر، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑ پر نازل کر دیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، بس اسی طرح یہ کربلا کسی اور پہ ہوتی
تو ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ یہ تو لوٹا پھوٹا قافلہ تھا، یہ حسین کا خاندان تھا جو پوری کربلا کو اپنے سینے میں دبائے ہوئے اور اسے ہضم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جیسے قرآن سینہ مصطفیٰ کے اوپر ہی ہے، کہیں اور ایسا سینہ نہیں سینہ مصطفیٰ کی طرح۔ بس اسی طرح یہ پنجتن ہے، یہ حسین ہے، یہ خاندان ہے، یہ کربلا والے ہیں۔ اگر کسی اور پہ کربلا ہوتی تو پتہ نہیں باطل سے دوستی کر لی جاتی، پتہ نہیں بیعت کر لی جاتی، یا کیا پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا، لیکن یہ اہل بیت ہے۔ یہ سب کچھ سینے پہ غموں کے دریا پی رہے ہیں، غموں کے پہاڑ اپنے اوپر ان کے پر ٹوٹے گئے، ظلم کے پہاڑ ٹوٹے گئے، مگر یہ صبر کا پیالہ بن کر کے پیتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں، سہن سختی کرتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ یہ انہی کا گھرانہ ہے، صرف جیسے قرآن کو سینہ مصطفیٰ ہے، آقا ہے، بس اسی طرح یہ ظلم کے پہاڑ، اسی طریقے سے یہ تشدد کے پہاڑ ٹوٹے تو صرف یہی حسین ابن علی ہے، یہی حضرت قاسم ہے، یہی علی اکبر ہے، پھر ان کے شہادت کے بعد یہی سیدہ زینب ہے، یہی شہر بانو ہے، ادھر یہ سیدنا زین العابدین ہے، حضرت عبداللہ ہے، اور آپ کے اولاد ہے جو سہن اور یہ برداشت کرتے ہوئے صبر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن ہر وقت ایک وقت ہوتا ہے، جب وقت ختم ہوتا ہے، تقدیر مکمل ہو جاتی ہے، جب امتحان سارے ہو جاتے ہیں تو پھر وقت بدلتا ہے نا، حالات بدلتے ہیں، ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا 11ویں امام کے بعد جب وقت پورا ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے ماحول کو پورا بدلنے کے لیے شاہ جلال کو اور امام حسن و حسین کی شباہت کو، ان کے پیکر کو، رسول اللہ کے جلال کو، ان کے کمال کو اللہ نے سیدنا غوث اعظم کی شکل میں بھیج دیا اور فرمایا کہ وہ اماموں کی شہادت جو تھی وہ ان کی تقدیر تھی، اسلام کی تقدیر بنانی تھی۔ اپنی تقدیر بنانا اور ہے، اسلام کی تقدیر کو عروج پہ لے جانا اور ہے۔ یہ تقدیر اسلام بنا رہے تھے اور وہ مکمل ہو چکی تھی، پرچم اسلام کو بلند کر رہے تھے اور وہ ہو چکی تھی۔ اب ظلم نہیں سہا پائے گا، اس لیے اللہ نے عبد القادر جیلانی کو بھیجا اور انہوں نے آ کے پھر بتا دیا کہ جلال رسول کیا ہوتا ہے۔ وہ اماموں نے بتایا تھا صبر رسول کیا ہے، شکر رسول کیا ہے، نماز رسول کیا ہے، جمال رسول کیا ہے، کمال رسول کیا ہے، اور غوث اعظم نے آ کر بتا دیا جلال رسول کیا ہے۔ اسی لیے حضرات ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ وقت پورا ہوا، وہ امتحانات پورے ہوئے تو پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اس مرتبے پہ بٹھا کے جلال کا اعلان دیا اور کہاں کہہ دو میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا احسان ہے نبی کے صدقے میں ہم پر کہ اتنے سارے ائمہ، اتنے سارے اولیاء اللہ عطا فرمائے، اتنی ساری سیرتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اہل بیت رسول کی محبت عطا فرمائے، ان کی محبت میں زندگی گزارنے کی اور انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، جن حضرات کی سنت باقی ادا کرے۔